حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جیسا کہ مستقل سننے والے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر ہم نے جو 40 احادیث طیبہ بیان کی ہیں وہ سیدنا امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب 40 نوویہ سے اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور 40 احادیث کی جو فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ سلسلے کے آخر میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اب تک کے جو سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں اس میں الحمدللہ ہم نے 40 احادیث طیبہ بیان کر لی ہیں، یعنی ایک ایک کر کے اور بعض سلسلوں میں 2 بیان کر کے بحمدللہ تعالی اب تک 40 احادیث طیبہ بیان ہو چکی ہیں۔ ان کا ترجمہ، ان کی تشریح، توضیح بھی الحمدللہ عز و جل سننے کی ہم نے سعادت حاصل ہوئی ہے۔ چونکہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کا درس ہمارا جاری تھا، تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 احادیث طیبہ ذکر کرنے کے بعد مزید 2 احادیث طیبہ اپنی اس کتاب کے اندر شامل کی کہ جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل اور کتاب کے آخری حصے سے مطابقت رکھتی تھیں، اس کے مناسب تھیں، تو لہذا 2 مزید حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ 2 حدیثیں بھی ہم اپنے اس سلسلے کے اندر شامل کریں گے تاکہ اس کتاب کی مکمل برکتیں ہمیں حاصل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو۔ تو آج کے سلسلے میں جو ہمارا آخری سلسلہ ہے اس میں ہم 41ویں اور 42ویں حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحدیث الحادی والاربعون، یعنی 41ویں حدیث مبارکہ۔ وعن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ابن العاص قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، حدیث حسن صحیح رویناہ فی کتاب الحجہ باسناد صحیح۔ یعنی ابو محمد سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ابن العاص یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کو ہم نے کتاب الحجہ میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی کتاب الحجہ کے اندر یہ بسند صحیح مروی ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ صحابی ابن صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں سیدنا عبداللہ، اور ان کے والد حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بہت زیادہ شائق تھے، اور ہر حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض کبار صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات رضا کے اندر یعنی خوشی کے اندر گفتگو فرماتے ہیں، اور بعض اوقات جلال میں بھی گفتگو فرماتے ہیں، تو آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، تو آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اکتب، آپ لکھیے، میرے منہ سے اللہ کی قسم میرے منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، یعنی
چاہے غضب کی حالت میں ہو، چاہے رضا کی حالت میں ہو، کسی حالت میں ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہان مبارک سے، منہ مبارک سے جو کچھ نکلے گا وہ حق اور سچ ہی ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ لہذا آپ احادیث طیبہ بکثرت لکھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث طیبہ نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے کہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث طیبہ کو عمومی طور پر زبانی یاد کر لیا کرتے تھے اور لکھتے کم تھے، لکھا کرتے تھے لیکن کم لکھتے تھے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص یہ بہت زیادہ لکھا کرتے تھے، لہذا ان کے پاس احادیث کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن جو روایتیں زیادہ آگے تابعین تک پہنچائی، دیگر صحابہ تک پہنچائی، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائی ہے۔ اس لیے روایت کے اعتبار سے، آگے پہنچانے کے اعتبار سے جو احادیث طیبہ ہیں وہ سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، البتہ محفوظ اور جو اپنے پاس لکھی ہوئی حدیثیں تھیں وہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس تھیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے شوقین تھے، ساتھ ہی ساتھ عبادت کا بہت زیادہ ذوق رکھا کرتے تھے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر ان کے واقعات موجود ہیں کہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، رات رات بھر قیام کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جا کر ان کو سمجھایا، اور ان کی جو کثرت کے ساتھ عبادت تھی، چونکہ اس پر استقامت پانا بہت مشکل تھا، بالخصوص جب بڑھاپا آ جائے تو اس پر استقامت پانا مشکل ہو جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس کے اندر کمی کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ان کو ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن روزہ چھوڑنے، یعنی صوم داؤدی کا حکم دیا، اور رات میں قیام اور رات میں سونے کا بھی ان کو حکم دیا۔ تو اتنی زیادہ یہ عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کے تعارف کے اندر علماء عام طور پہ ان کو عابدن، عالمن، زاہدن لکھتے ہیں، یعنی یہ جہاں عالم تھے وہیں زاہد و عابد بھی تھے، بکثرت عبادت کیا کرتے تھے۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن چند صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ عبادت کے لحاظ سے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر تھا کہ وہ عبادت میں بہت زیادہ ذوق و شوق رکھا کرتے تھے۔ انہی میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی بھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو دل کی خواہش ہے، دل کچھ کرنے کو چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے ہیں، جو احکام لے کر آئے ہیں، بندہ اپنی خواہش کو اس کے تابع کر دے۔ اگر وہ اس کے تابع کر دے گا، یعنی جو شریعت مطہرہ کہے گی اس کے مطابق وہ چلے گا، تو وہ کامل مومن ہو جائے گا۔ اور اگر شریعت مطہرہ کے احکام کو حق اور سچ سمجھتا ہے لیکن خواہش اپنی پیروی کی کرتا ہے، تو ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر شریعت مطہرہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کو سرے سے حق اور سچ نہیں مانتا، اس میں کسی طرح کا تردد رکھتا ہے یا اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، تو پھر تو وہ اصلاً ہی مومن نہیں ہوگا۔ حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر موجود ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ یعنی اے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنا حاکم اس معاملے میں نہ بنا لیں کہ جو ان کے درمیان پھوٹ پڑے، پھر اس کے بعد جو فیصلہ آپ فرمائیں یہ اس کے اوپر سر جھکا دیں اور اپنے دل کے اندر اس حوالے سے کوئی کجی کوئی تنگی نہ پائیں، یعنی دل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علم القرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو ہے لغت، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے کہ لغت کے اندر جو ہے وہ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کو پختہ کرنا، امن حاصل کرنا، کوئی چیز مضبوط ہو جائے، کسی چیز کی تصدیق کرنا، یہ لغت کے اندر ایمان کہلاتا ہے۔ اور دوسرا شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں ایمان کا معنی ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس میں حضور
سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا تسلیم کرنا، یعنی جو کچھ آپ لے کر آئے، جو آپ نے بیان کیا وہ سچ اور حق بیان کیا ہے، اس بات کو شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایمان کا معنی، تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ایمان کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کر لینا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دیں اس کو اپنے دل سے تسلیم کرو، اور یہ جانو کہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں وہ تمہارے حق میں جہاں درست ہے ساتھ ہی ساتھ تمہارے حق کے اندر وہ بہتر ہے۔ اس بات کو جب دل سے تسلیم کر لیا جائے گا تو قرآن کی روشنی میں اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اسی صورت میں بندہ ایمان کی لذتوں کو حاصل کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام تسلیم کرتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مضمون کو بیان کیا اور فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام تسلیم نہ کر لے اس وقت تک وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ ایمان کی لذت پاتا ہی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا تسلیم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ یہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کنت عبدہ و خادمہ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی جو ظاہری حیات تھی اس میں خادم بھی تھا اور آپ کا بندہ بھی تھا، یعنی عبد تھا آپ کا، تو عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، اور عبد کا ایک معنی اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا دوسروں کے بندے کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کنت عبدہ و خادمہ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بھی اور آپ کا خادم بھی ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ان کا خادم تھا، ان کا غلام تھا، اور آج بھی ان کا خادم ہوں اور ان کا غلام ہو۔ تو یہ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں، اور جو آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیں وہ ہمارے لیے درست ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو یہاں پر ذکر کیا، اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 احادیث طیبہ ذکر کرنے کے بعد اس حدیث پاک کو ذکر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 احادیث طیبہ کو ذکر کرنے کا امت تک پہنچانے کی ترغیب دلائی، تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش تھی، آپ کا جو حکم تھا، آپ نے جو ترغیب دلائی تھی، یعنی اپنی خواہش کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیا، جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما کر اس بات کی ترغیب دلائی تھی امت کے سامنے 40 احادیث طیبہ کو بیان کیا جائے، تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 احادیث کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اس حدیث پاک کو ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کیا کہ گویا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر عمل کیا ہے، اور اپنی خواہش کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 42ویں حدیث مبارکہ ذکر فرماتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں الحدیث الثانی والاربعون، یعنی 42ویں حدیث مبارکہ، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، یعنی مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیری مغفرت فرما دوں گا جو کچھ تجھ سے خطا ہوئی ہے، یعنی تیرے گناہوں کے ساتھ تیری مغفرت کر دوں گا، تیرے گناہ معاف فرما دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر اس کے بعد تو مجھ سے معافی طلب کرے، استغفار کرے، تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو زمین بھر
خطائیں لے کر آئے اور پھر ملے اس حالت میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو جتنی تو خطائیں لے کر آیا ہے اسی کے برابر میں تیری مغفرت فرماؤں گا، یعنی تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا اور فرمایا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم اور خادم ہونے کے حوالے سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں مشہور تھے۔ ان کا ترجمہ ان کے حالات زندگی پیچھے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس حدیث پاک کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں۔ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں کی ترغیب دلائی ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو تیرے جتنے گناہ ہیں سب کے سب میں معاف فرما دوں گا، لا ابالی، اور مجھے ان گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ گناہ میری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان گناہوں کو معاف کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، یعنی مجھ سے دعا کرتا رہے گا۔ تو دعا کی اہمیت کو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دنیا کے لوگوں کا، بادشاہوں کا یہ قاعدہ ہے کہ ان سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، بار بار مانگا جائے تو پھر اکتا جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے، یعنی اس پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندے اس سے دعا کریں۔ احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثیر مقامات پر اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی اے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرمائیے کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں، یعنی ہم سرگوشی کے اندر ہلکی آواز میں اس سے بات چیت کریں، یعنی مانگیں اس سے، یا ہمارا رب دور ہے کہ ہم اس کو زور سے پکاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرمائیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، یعنی اپنے علم اپنی قدرت سے ان کے قریب ہوں۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی کون ہے کہ جو مضطر کی پریشانی میں مبتلا ہو اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو، پریشانی کو دور کرتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو پریشانی میں گھرے ہوئے لوگوں کی پکار بھی سنتا ہے اور ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ارشاد فرمایا دعا کو۔ اور ہمارے یہاں دعا کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ ایک حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ امام اہل سنت نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لمحات ہیں، ان لمحات کے اندر اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی بدبختی نہیں ہے، کسی طرح کی شقاوت نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ سعید ہی سعید ہوگا، اس کے لیے سعادت ہی سعادت ہوگی۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے اندر جو ہے وہ سستی نہیں برتنی چاہیے، بالخصوص جو مخصوص مواقع ہوتے ہیں اس میں تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ جیسے 5 وقتہ نماز کے بعد ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو نماز پڑھنے آ بھی جاتی ہے تو دعا میں غفلت کرتے ہوئے یا تو فوری اٹھ جائے گی یا دعا توجہ کے ساتھ نہیں مانگتی، حالانکہ حدیث طیبہ میں بھی اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے تحت کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو کوشش کرو
اس کی تفسیر میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اسی طرح رات کو اٹھ کر بالخصوص آدھی رات کے وقت اور فجر سے پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس وقت میں آنکھ کھلے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ تو خصوصاً ان اوقات کے اندر جو ہے وہ دعا مانگنے کی کوشش کیا کریں۔ کتاب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، جس پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ بھی ہے، فضائل دعا کے نام سے یہ کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، ویسے احسن الوعظ کا نام ہے لیکن فضائل دعا کے نام سے یہ کتاب شائع ہے۔ کوشش کریں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، نہ سمجھ آئے تو علماء سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، دعا کے فضائل پڑھیں گے اور کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، دعا کی اہمیت کیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے میں یہ لگا رہے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَرَجَوْتَنِی، کہ تو میری مغفرت کی امید رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بندہ تصور جمالے کہ میری مغفرت نہیں ہوگی، یہ ناجائز ہے، اور اگر وہ اس حد تک مایوس ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما ہی نہیں سکتا، تو پھر تو یہ کفر بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اے محبوب آپ فرمائیے کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کو جس خوبصورت انداز میں، جس محبت بھرے انداز میں بیان کیا ہے اس کا بیان نہیں ہے۔ ارشاد فرمائے کہ یا عبادی، اے میرے وہ بندو، حالانکہ بندے وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرما رہا ہے کہ میرے بندو، میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی گناہ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود اپنی ذات کی طرف نسبت فرماتا ہے کہ ہو میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن ما سوائے شرک و کفر کے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کا گناہ معاف فرما دے گا۔ بعضوں کو مطلق معاف فرما دے گا، بعضوں کو تھوڑی سزا دینے کے بعد معاف فرما دے گا، اور پھر اس کے بعد جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی داخل فرما دے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے، کیونکہ اسی حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو زمین کو بھر کر خطائیں میرے پاس لے کر آیا ہو اور مجھ سے تو نے ملاقات کی، یعنی مجھ سے ملا، لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، تو جتنی خطائیں لے کر آیا ہے وہ میں ساری کی ساری معاف فرما دوں گا۔ یہ بات پہلے بھی کئی سلسلوں کے اندر بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بندہ گناہوں پر جری ہو جائے۔ دیکھیں، جب بندہ کسی کے اوپر انعام کرتا ہے، کسی کے اوپر نعمت کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو اب جس کے اوپر بھلائی کی گئی ہے اس سے وہ امید رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امید سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحم فرماتا ہے، کسی پر انعام فرماتا ہے، نعمتیں فرماتا ہے، وہ ہرگز کسی عوض کا طالب نہیں ہے، ہرگز کسی سے کسی طرح کی وہ امید نہیں رکھتا کہ یہ چیز بندہ مجھے دے گا، میں اس لیے اس کے اوپر انعام کر رہا ہوں۔ دنیا کے اعتبار سے ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو پھر وہ سامنے والا اس کے احسان کے تلے آ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ ہمارا اس کے اوپر احسان کرنا، پھر اس کے بعد اگر وہ ہماری نافرمانی کرتا ہے کہ چلو میں تو نافرمانی کروں گا تو بھی یہ مجھے دیتا رہے گا، تو کہا یہ جائے گا کہ یہ نمک حرام ہے،
یہ جو ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے، حالانکہ یہ اس کے پر انعام کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بات ہے، بندہ جو دیتا ہے وہ اس کا اپنا ہوتا بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اس بندے کو دیا، جس نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس بندے کے ساتھ وہ احسان کرے۔ جب بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو بندے کو پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے بندے کے اوپر اور اس کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سامنے رکھ کر اس کا احسان مان کر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور پھر ہمارا رب تو ایسا کریم ہے، ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ جب اس کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے، حالانکہ اطاعت و فرما برداری کر کے ہم اس کی کسی احسان کا بدلہ نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعامات ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اس میں بیان کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو توبہ کرنے کے حوالے سے، دعا مانگنے کے حوالے سے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید بھی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے مانگتا بھی رہے اور توبہ بھی کرتا رہے، کہ بندے کے گناہ اگرچہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی بندے کے گناہ آسمان اور زمین کو بھر بھی دیں تو اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کرے۔ البتہ توبہ کا معنی یہ سامنے رکھنا ضروری ہے کہ توبہ کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ بندہ پچھلے گناہ پر نادم ہو کہ ہاں مجھ سے نافرمانی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، دل میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کرے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ورنہ اگر آئندہ کرنے کا ارادہ ہے تو پھر اس کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث مبارکہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فَهَذَا آخِرُ مَا قَصَدْتُهُ مِنْ بَيَانِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَمَعَتْ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ وَتَضَمَّنَتْ مَا لَا يُحْصَى مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالْآدَابِ وَسَائِرِ وُجُوهِ الْأَحْكَامِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَبَاطِنًا وَظَاهِرًا۔ یعنی یہ آخری حدیث مبارکہ تھی جس کو میں نے بیان کرنے کا ارادہ کیا، اور ان احادیث طیبہ کے ضمن میں بیان کیا جو اسلام کے قواعد کو جمع کرنے والی ہیں، اور علوم جو اصولی اور فروعی ہیں ان کی کئی انواع کو یہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، اور دین کے بہت سارے احکام اور آداب کو یہ احادیث طیبہ جو میں نے ذکر کی ہیں ان کے اندر دین کے بہت سارے احکام اور آداب یہ موجود ہیں۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اس کے اول میں، آخر میں، باطن میں اور ظاہر میں۔ اللہ تبارک و تعالی جو احادیث طیبہ ہم نے بیان کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ان احادیث طیبہ کے ضمن میں جو ترغیبی باتیں ہم نے سنی ہیں رب العزت جل وعلا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں سے بچنے کا ہم نے اس میں سنا ہے رب العزت جل وعلا ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو 40 احادیث بیان کی گئی ہیں اس کی فضیلت دوبارہ بیان کرتا چلوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس امت تک ان کے دین کے معاملے کی 40 احادیث پہنچائے گا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقہا اور شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے شفیع ہوں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی خصوصی شفاعت فرمائیں گے اور اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو اس طرح کرے گا کہ 40 احادیث امت تک پہنچا دے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جا۔ رب العزت جل وعلا ہمیں یہ فضیلتیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں میں، مدینے کے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں میں، حدیث